فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 172 پچھلے درس میں ہم پڑھ رہے تھے اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے ہم اسے مکمل نہیں پڑھ سکے تھے. آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 178 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان ملحدین کا جو اپنے آپ کو اہل کتاب کے علماء کہلاتے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے ماضی میں انہوں نے جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ برتاؤ کیا، جو سلوک کیا، اللہ کے دین کو لے کر جو فسق و فجور کیا، جس طرح ہیلے بہانے تراشے اور نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ ختم کر دیا اور اب ایک اور ذریعے سے، ایک اور طریقے سے بات کو سمجھایا. اس پہلے دن کا ذکر کیا کہ جس میں ارواح کو تخلیق کیا گیا، روحوں کو تخلیق کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ان سب کو ایک جگہ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں ایک جگہ ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے بیک زبان ہو کر یک لخت فوراً انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. جس کا مطلب کیا تھا، ہم نے پچھلے درس میں ہی پڑھا کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ پہلے دن ہی اس بات کا عہد و پیمان تم سے ہو چکا ہے. یہ تو آج گویا اس عہد کی تجدید ہو رہی ہے. آج جب تم سے یہ کہا جا رہا ہے قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب کہا جا رہا ہے تو یہ تو اس عہد کی تجدید ہو رہی ہے، یہ کوئی نیا کلمہ تھوڑی ہے. جیسے ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا تھا ان ھذا شیء عجاب،
یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم نے پہلے تو کبھی سنا ہی نہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا. تو یہ عجیب نہیں تھی، یہ تو پہلے دن ہی جو ہے گواہی لے لی گئی تھی. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بھلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے. اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے کہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو اللہ ہم تو اس سے غافل تھے. اسی سے ذہن سے نہ نکل جائے، ایک مسئلہ ابھی سے سمجھتے چلیں. بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کا کیا ہوگا؟ کرتے نا سوال. وہ مثال بھی دیتے جیسے افریقی اقوام ہے. اچھا پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے سورہ انبیاء کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ سب سے پہلے جو دین کی دعوت پہنچی ہے، یعنی کہ اس خطے سے، ایشیا سے باہر، اگر سب سے پہلے دین کی دعوت کہیں پہنچی ہے تو وہ افریقہ میں پہنچی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا آسٹریلیا وہ اس وقت تک غیر آباد تھا، امریکہ غیر دریافتہ، امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا. دیگر بر اعظموں میں آبادیاں ہی نہیں تھی. آبادیاں ہوئی، سب سے پہلے آبادی ہوئی آپ کے ایشیا میں، ایشیا کے بعد افریقہ میں. تو دعوت سب سے پہلے یہاں سے افریقہ پہنچی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے ہزاروں سال پہلے پہنچ چکی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگ گئی ہے، صحابہ کے زمانے میں لگ گئی ہے. لیکن پھر بھی ایک احتمال تراشتے ہوئے، اللہ ہمیں معاف کرے، ایک احتمال تراشتے ہوئے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہوگا بھائی، کوئی ایسا آدمی ہوگا جس تک دعوت نہیں پہنچی ہوگی، تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس بات کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ. شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اس فطرت، ہر بچہ اس گواہی کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، مسلمان پیدا ہو رہا ہے. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ فرمایا یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں. جس طرح تم چوپائے کے بچے کو دیکھتے ہو، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، مالک شناخت کے لیے کبھی اس کا کان کاٹ دیتا ہے، کبھی جسم پہ کوئی مہر لگا دیتا ہے، کبھی سینگ کاٹ دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے. دیکھتے ہیں نا ہم، پیدا تو اللہ نے اس کو صحیح سالم کیا تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی پیدا اسلام پہ ہو رہا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شرک اور کفر پہ مرے نہیں. سمجھیں کہ اسلام کی دعوت اس تک پہنچی ہے نہیں، وہ شرک کفر کرتا نہیں مرا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. سمجھیں بات کو؟ یہ بھی اس صورت میں جب ہم نے اس احتمال کو تسلیم کیا کہ ہاں کوئی ایسا آدمی ہوگا جس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچے گی. جبکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے اوپر کوئی معمولی سی جھونپڑی بھی ایسی نہیں چھوڑے گا جس میں میرے لائے ہوئے دین کو نہ پہنچا دے. اب جھونپڑی کن کی ہوتی ہے؟ غیر مہذب اقوام کی ہوتی ہے نا، جنگلی اقوام کی ہوتی ہے نا بھائی. تو جھونپڑی بھی اللہ نہیں چھوڑے گا جہاں پر اسلام نہ پہنچ جائے. لیکن پھر بھی اگر یہ احتمال ظاہر کیا جائے کہ ہاں کوئی اگر ایسا جس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ تھا، تو مسلمان شرک اور کفر پہ نہیں مرنا چاہیے. جب وہ اس عہد پہ مرا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو شرک یا کفر کرتے پا لیا، ہم اس کے لیے کیا بات کریں گے کہ جو اللہ نے قرآن میں مشرک یا کافر کے لیے کہا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ خیر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. اب موسٹ فیورٹ پارٹ میرا، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو کس حیثیت سے پیدا کیا کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کسی کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کسی کے بھائی نہیں ہیں، آپ کسی کے شوہر نہیں ہیں. اسی طرح عورت ہوتے ہوئے وہ کسی کی ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے. اچھا سمجھیں کہ حقیقی رشتے تو یہ ہیں، حقیقی مجازی رشتے، سلبی نسبی رشتے تو یہ ہیں. سمجھ نظر بات کو.
اس کے بعد تو سب مزاجی رشتے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مثلا دوست، دو دوست، استاد شاگرد، ان کی تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سمجھے ذرا اس نقطے کو. تو جو نسبی سلبی رشتے ہیں، جب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت کس چیز کی ہے؟ اللہ رب ہے اور مخلوق اس کا، یعنی کہ جو یعنی بحیثیت ہم اس کے بندے ہیں. بس یہ حقیقی رشتہ ہے. اور اسی رشتے کے ساتھ ہر یعنی بچہ پیدا ہو رہا ہے. اب بھائی نہیں سمجھو، ہر بچہ اس رشتے کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ بندہ ہے اور اللہ اس کا رب ہے. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو آپ سمجھیں یہ اس کی فطرت میں داخل کیا گیا ہے نا کہ وہ کھوجتا ہے کس کو؟ وہ کھوجتا ہے کس کو؟ اپنے رب کو. سنو میں بتاؤں آپ کو، اس فطرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھو نا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے مذاہب سے اکتا گئے. اب اکتانے کے بعد وہ زمین اور آسمان میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں. جنگلات میں جا رہے ہیں، پہاڑوں پر جا رہے ہیں. تو بھائی میرے دریا کے سامنے بیٹھ گئے، چاند کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تک و دو جاری ہے اس بات کی کہ کسی طرح مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میرا رب کون ہے. اب بھائی نہیں سمجھے؟ آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں. میرا رب کون ہے؟ حالانکہ آپ سمجھیں وہی بات، ابراہیم علیہ السلام اپنی تقدیر کے مطابق پہلے دن سے اللہ رب العزت کے چنے ہوئے نہیں تھے. اور نہیں سمجھے؟ تھے نا. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا رب کون ہے. جانتے تھے؟ سورج کو دیکھا یہ میرا رب ہوگا. جب وہ زوال کا شکار ہو گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کو زوال ہو جائے وہ رب ہی نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا یہ میرا رب ہوگا. ہے خوبصورت. اور جب صبح وہ بھی ڈوب گیا کہ ڈوب جانے والے رب ہوتے ستارے. اتنے سارے تو رب ہو نہیں سکتے. یہی تو بنیادی اختلاف ہے. اتنے سارے رب تو ہو نہیں سکتے. درخت ہیں تو وہ بہت سارے، چرند پرندے ہیں تو وہ بہت سارے، جانور ہیں تو یہ طے شدہ بات ہے. یہ جو رب ہوگا وہ ایک ہوگا. یہ طے شدہ بات جو ان سب کا خالق ہو، یہ طے شدہ بات ہے. یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے اس بات. وہ ایک ہوگا. مطلب اس کی بیوی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہوگی وہی بتائے گا، اور ہوگی تو وہ بھی وہ بتائے گا. اس کا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن کیوں نہیں ہوگا یہ بھی وہ بتائے گا. اور اگر ہو سکتا ہے تو بھی لوگوں کے گھڑنے سے نہیں ہوگا کہ ہم نے بیٹھ کر ایک عقیدہ گھڑ لیا بھائی ایسا رب ہوتا ہے، ایسی اس کی بیوی ہوگی، ایسا اس کا بیٹا ہوگا، یہ اس کے شریک ہوں گے، یہ اس کے سفارشی ہیں، گھوڑے اس کے شریک، گائے اس کے شریک، علم اس کے شریک، جھنڈے اس کے شریک. اب تعویذ اس کے شریک. بیڑا غرق. گھوڑے کی نہ لٹکی وہ شریک، وہ گاڑی کے اوپر جوتا لٹکا ہوا وہ شریک. ایسی ہے نا بھائی. معیز کس کی ذات ہے؟ پناہ دینے والی کس کی ذات ہے؟ ابھی جوتا دے گا کیا؟ تو کس کا شریک؟ معیز کے شریک اللہ کا. نہیں سمجھا؟ بہرحال اب آپ دیکھیں پہلے دن سے اس کے اندر اس کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے ایک ہی رشتہ رکھتا ہے اپنے اندر رب کا. بس وہ کس کو کھوجے گا اور اسے کھوجنے کون نہیں دے گا؟ دیکھو اب میں آپ کو بتاؤں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہمارے ذہن میں تو کبھی ہم اتنے بڑے ہو گئے. انہیں ہم میں سے بعض بھائی ایسے ہیں جن کی عمریں 12 سال ہیں، کسی کی عمر 15 سال ہے، کسی کی عمر 20 سال ہے، 25 سال، 50 سال. ایک بات ہو سکتا ہے بھائیوں کے ذہن میں یہ خیال آئے یار ہم نے تو کبھی بھی یہ ذہن میں آیا ہی نہیں کہ ہم اپنے رب کو کھوجیں، تلاشیں. کون ہے ہمارا رب؟ کیسا ہے ہمارا رب؟ کیوں ہے وہ ہمارا رب؟ ہمارے تو ذہن میں کبھی نہیں آیا. وجہ اس حدیث کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ ہیں تو اس کو یہودی عیسائی. اب اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہودی عیسائی نہیں بنایا تھا تو آپ کو تو گھر سے پتہ لگ گیا تھا. یہی وجہ آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے.
لیکن جس کو اس کے گھر سے نہیں پتہ لگا ٹینشن تو اس کے لیے. جو آج تک سر کھجا رہا ہے، ایک سر کھجا رہا ہے 3 خداؤں کو لے کے، کیونکہ اس کو بتایا گیا ہے، گھر سے یہ بات بتائی ہے 3 خدا ہیں، 3 میں کا ایک خدا ہے. 3 خدا ہیں اور 3 میں کا ایک. تو اصل میں خدا کون ہے؟ 3 میں کا ایک ہے. تینوں خدا، تینوں کی خدائی پر ایمان رکھنا ہے، اور 3 میں سے ایک خدا ہے. سمجھے ہیں لطیفہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز اس کو بے چین کرے گی، پریشان کرے گی، وہ خدا کی معرفت کی طرف جائے گا. لیکن جس کو گھر بیٹھے ملا ہے علم، گھر بیٹھے گھوڑا نکل رہا ہے اس کا، تو اس کو تو گھر بیٹھے سمجھا دیا گیا نا یہ تیرا رب ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بھئی تیری روزی روٹی کا مالک کون ہے، تیری شفا کا مالک کون ہے؟ یہ ہے. وہ کیوں ڈھونڈے گا؟ اس کو تو مل گیا. اور جس کو نہیں ملا ہے مسئلہ اس کے لیے وہ ڈھونڈے گا. اچھا دیکھو، ایک لفظ ہے آپ آج کل سنتے ہیں اس لفظ کو، اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں تو ڈسکوری سنتے ہیں اس لفظ کو. اچھا اب سمجھے ذرا اس بات کو. ڈسکوری یعنی کسی چیز کو دریافت کرنا، کسی چیز کو، کسی شے کو دریافت کرنا. اب آپ دیکھیں بحیثیت ایک سائنس کے طالب علم، سب سے پہلے آپ کس کو دریافت کرتے ہو؟ بتاؤ. آپ دیکھیں، آپ میں جو بھائی پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے نقل نہیں ماری، سنو بھائی، سب سے پہلے ہم نے پڑھا بایولوجی. سائنس میں سب سے پہلے کیا پڑھا ہم نے؟ بایولوجی. اور بایولوجی میں ہم نے سب سے پہلے مضمون کیا پڑھا ہے؟ لیونگ تھنگس، جاندار اشیاء. اچھا جاندار اشیاء سے پہلے ایک سبق ہے. جب ہم جاندار اشیاء کو پڑھتے ہیں تو اسی میں سر کھجاتا ہے. اور وہ سبق یہ ہے، جیسے کہ سمجھیں، جب ہم جاندار اشیاء کو پڑھتے ہیں، لیونگ تھنگس کو، تو ہمیں اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے جو تخلیق ہوا وہ سیل ہوا ہے. اچھا اب اگر میں سائنس کا طالب علم تھا تو دنیا میں سب سے پہلے کمپیوٹر فلاں نے تخلیق کیا. نہیں سمجھے؟ بلب فلاں نے بنایا، اینٹینا فلاں نے بنایا، ٹرین فلاں نے بنایا، ڈائنامائٹ، ایٹم بم فلاں نے بنایا. اب اگر میں سائنس کا طالب علم تھا، میں بچپن سے نقل مارتا نہیں آ رہا تھا، پڑھتا آ رہا تھا. یہاں آ کے جیسے دنیا میں سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ خلیہ. پڑھا تھا نا ہم نے. ارے نہیں، غلطی ہو گئی. پہلا سبق یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ خلیہ. نہیں. ابے خالق کون ہے جس نے اس کو بنایا؟ کیونکہ اب تک ہم کیا تخلیق میں پڑھتے آ رہے ہیں؟ کمپیوٹر فلاں نے بنایا، ٹرین فلاں نے بنائی، بلب فلاں نے بنایا، ٹیلی فون فلاں نے بنایا. اب تخلیق پہ بعد میں ہوتی ہے، پہلے خالق پہ بات ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات، یہ تو سب خالق بھی نہیں ہے، خالق بھی نہیں ہے، سب معجد ہے. انہوں نے ایجادیں کی ہیں. تخلیقات کسی کا باپ نہیں کر سکتا، خالق صرف ایک. پہلے دن سے ہمارے اندر یہ بات داخل کی گئی. وہ جو ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے کھوجتے جا رہے تھے، ڈسکوری میں لگے تھے، کس کی؟ مالک کی، رب کی، خالق کی. ایسے ہی نا. سنیں اب بھائی پہلا سبق یہ تھا، لیکن مسئلہ ہے پہلا سبق اگر یہ پڑھا دیا جائے تو اس پہلے سبق کی تشریح کہاں ملے گی؟ بھائی میرے، یہ اگر پہلا سبق پہلا پڑھا دیا جائے یہاں سے سائنس میں کہ یہ ہے خالق، سیل ہے مخلوق، اور سیل کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اگر یہ پڑھا دیا جائے تو اس کی تشریح کہاں ملے گی؟ سائنس کی کتاب میں. ہاں مل سکتی ہے اگر ہم نے لکھی ہو. ہمارا والے پہلے دعاؤں کی کتابیں تو لکھ لیں. ہم بھی چاہے تو کیوں؟ فارابی ہمارا آدمی نہیں تھا، ابن سینا ہمارا آدمی نہیں تھا. اور بھائی سب سے پہلا بایولوجسٹ آپ کا مسلمان گزرا ہے.
علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے بایولوجی پہ کتاب ان کی ہے حیات الحیوان. آپ کی لندن کی یونیورسٹیوں میں، باہر کی یونیورسٹیوں میں جو بایولوجسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے انگریزی ترجمے میں. ہمارے والے کو شاید نام بھی آج پہلی دفعہ پتہ لگا ہوگا. کیوں؟ دعائیں تو حفظ کر لوں پہلے، وہ کرنے کا کام ہے میرا. یہ میں نے نماز سیکھ لی، یہ روزہ سیکھ لیا، زکات، اب کیا نماز پڑھوں گا، اللہ اللہ کروں گا، ختم. دوسرے کو چھیڑو نہیں، اپنے والے کو چھوڑو نہیں. یہ ہمارے والوں میں بھی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ہمارا دوسرا والا زبان اقرار کرتا، ہمارا بولتا نہیں ہے، کرتا یہی ہے. کیونکہ اگر ہمارا والا دعوت کا کام نہیں کر رہا تو اس میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ یہی تو ہے کہ وہ زبانی بول رہا ہے، یہ کہہ نہیں رہا، چپ چاپ یہ بھی اپنی نماز پڑھنے میں لگا، کسی کو سمجھا نہیں رہا. سمجھائے جب خود کو پتا. خود رٹا مار پر ہے تو یہی وجہ ہے، رٹا مار ہر کسی پہ لٹھ مار نہیں سکتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب بھائی سنیں، اب بھائی کیا ہوا کہ سب سے پہلے کون ہے خالق، اس کی تشریح کہاں ملے گی؟ قرآن میں. اس لیے بطور رہنما سائنس کا سب سے پہلے کیا پڑھانا پڑے گا؟ وہ کون پڑھائے گا؟ وہ کون پڑھائے گا؟ سمجھے نہیں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے، ایک وہ سائنس ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، حقیقی سائنس ہو. ایک وہ سائنس ہے جو یورپ سے بن کے آ رہی ہے. ایسا ہوا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ سائنس یورپ کی ہوتی ہے اور ہمارے والی سائنس وہ ہے اور نہیں. ہماری والی سائنس یہ ہے، یہ فرق ہے تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں جی یہ سائنس کو نہیں مانتا. ابے سائنس کو منوائے ہم نے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں اس بات کو ہے، سائنس کے ذریعے ہم اپنے خالق کو منواتے ہیں. نہیں کچھ سمجھے بات. بھائی دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا امن خلق السماوات والارض سیقولون للہ. آپ ان سے سوال کریں زمین اور آسمان کو کس نے تخلیق کیا؟ دیکھو وہی سوال سائنس کا. تخلیق کیا چیز ہے؟ سائنس ہے نا. آپ سائنس کے لفظی معنی پڑھ لیں، سائنس کے لفظی معنی تخلیق کی کھوج ہے. اچھا امن خلق السماوات والارض، آپ ان سے سوال کریں زمین اور آسمان کو کس نے تخلیق کیا؟ سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے اللہ نے. یعنی کہ جب وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کریں گے آخرکار کس نتیجے پہنچیں گے؟ اچھا وہ نام کوئی بھی دے دیں، وہ گاڈ کہہ دیں، وہ خدا کہہ دیں، وہ بھگوان کہہ دیں، ہمارا تو درد سر ملحد سے ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی نام سے جانے. ہم تو کہتے ہیں معرفت ہو جائے اس سے پہلے ایک دم، نام بھی مان جائے گا انشاءاللہ. ابھی آگے آیت آ رہی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، پہلے دن فطرت میں اس کے جو سائنس رکھی گئی تھی وہ کیا تھی کہ وہ کس کو کھوجے گا، کس کو تلاشے گا؟ چاند کو، چاند کے اندھیرے حصے کو. بھائی دیکھو چاند کے اندھیرے حصے میں قدم رکھنا بھی ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے. ہم کہتے ہیں انڈین سائنسدانوں نے کمال کیا، یہ واقعی کمال ہے. تو وہ چاند کے اندھیرے حصے میں جو شٹل کو لے کے گئے، یہ کمال ہے. بطور سائنس کے طالب علم ہم تو اس کو یعنی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ، کیونکہ بھائی اس کے بعد کیا بولیں؟ بھائی اس کے بعد تو ہم یہی بولیں گے نا، نیکسٹ. یہ تو ہو گیا، چلو اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. یاد رکھیں کہ اصل میں دریافت وہ اچھی جو ہمارے لیے مفید ہو. اب اندھیرے سے میں قدم رکھ لیا، لے کے کیا ہے؟ یہ دے کے کیا ہے؟ یہ چھوڑ کے کیا ہے؟ نہیں سمجھا کچھ بات کو؟ بھائی ہمارا والا چاند پہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ. لے کے کیا ہے؟ بات تو یہ، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ چاند پہ قدم رکھا تمہارے والے نے؟ دیکھو نا کہ مولوی آج تک مدرسے سے باہر نکلا پہ تو بھائی چاند پہ کیا کرے؟ کیا کراچی چلے جائیں تو سی ویو پہ تو چلے جائیں گے. میں نے کیا کہا؟ دیکھو مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ سائنس، سب سے پہلے سائنس کیا ہے؟ ارتھولوجی. یہ آپ کی زمین ہے نا، زمین کی سائنس سب سے پہلی سائنس. کیا آپ زمینی تمام معدنیات کے بارے میں جان گئے؟ نہیں، کھوج میں. اس کے بعد سی سائنسز ہیں، سمندر کی گہرائیوں کے اندر آپ نے سب جان لیا؟ نہیں بھائی ابھی تو اس کا 25% بھی نہیں جان پایا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ کے تو جان پہ جا رہا ہے یار. تو پہلے یہ تو اس میں تو پھر کام کیجیے. چاند سے لے کے کیسے آئے گا؟ چل کچھ نکل بھی گیا، یہاں والا تو چل لے آئیں گے، یہی ہے قریب میں.
نیچے تو جانا ہے, جنات کو بھیج دیں گے. بھائی نہیں گئے اپنے جنات. قرآن بتاتا نا سورہ نمل کے اندر, سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندروں کی تہہ میں گئے نا یار, جنات کو بھیج دیں گے. ویسے بھی اپنے کنٹرول میں, جام مسجد طرف بیٹھتے ہیں, دوسرے ان کے پاس, پتہ نہیں ابھی ہیں نہیں, پہلے تو تھے. تو عرض کرنے کا مطلب میرا یہ ہے, آپ دیکھیں وہ چیز جس میں انسان کو فائدہ ہو, وہ چیز اس کے بارے میں سیکھنا, اس کے بارے میں تلاش و جستجو کرنا, یہ حقیقی سائنس ہے. اور اس کے ہم سب سے پہلے طالب علم, اس کو سب سے پہلے سراہتے ہیں, ورنہ تو پھر کہتے ہیں نیکسٹ, آگے چلو. اچھا اب دیکھیں, آپ کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ آپ پہلے دن سے کھوجیں گے کس کو, لیکن چونکہ آپ پیدا ہوئے تھے مسلمان کے گھرانے میں, تو یہ وجہ آپ کو تو پہلے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دیکھو ہیں وہ کلمہ بھی سیکھا تو وہ بحث کس چیز پہ چلی ہے, یہ ہے بس. پہلے دن بھی دیکھو ظلم ہوا تو یہ والا ہوا, پھر یہاں سے بھی اس کو تھوڑے سے چلا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی معرفت, پہلی تو آگے, اب آگے بڑھے ہو نہیں, ختم, صفر, وہیں سے زوال پذیر ہو گیا ہوں, ہیں ہاں تھے تھا پہ رہ گیا. تو یہ فطرت میں رکھا گیا اس کی پہلے دن سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں. اب آپ سمجھیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم مطلقاً کسی بھی یہودی یا کسی بھی عیسائی کو کافر قرار نہیں دیتے. پتہ ہے ہم کسی جو بھائی مسلمان اپنے علاوہ تو سب کو, جیسے یہودیوں کا نظریہ ہے, وہ اپنے علاوہ سب کو واجب القتل سمجھتے ہیں. آج فلسطین ہمارے سامنے زندہ مثال ہے, آج سے سال بھر پہلے بھی یہ مثال دیتے نہیں سمجھ میں آتی شاید کسی کو, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج دیکھ لو کتنی تقریریں, تو ان لوگوں کے پارلیمنٹیرین, اسرائیل کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی کتنی ہی تقریریں آ گئی ہیں جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بچے بوڑھے عورت سب کو مار دو, ہمارے علاوہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. نہیں سمجھے, یہی وجہ پتھر بتائے گا پھر آخر میں, پتھر بھی تعصب کا شکار ہوگا نا. جب آپ اتنا زیادہ جو نا مطلب تخریب کاری کو پھیلائیں اور اتنا زیادہ تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کریں گے, تو آخرکار دنیا تو آپ سے تعصب میں آئے گی نا بھائی. بہرحال اب آپ سمجھیں, وہ بائی برتھ یہودی ہے, بڑا ہوتے ہوتے وہ کیا بنا یہودی. ان میں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اسرائیل میں رہتے ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہوا. کیوں؟ اس کے ماں باپ اسے مسلمان ہونے نہیں دیتے. یورپ آج 70% سے اوپر عیسائیت ترک کر چکا ہے. کیوں؟ ان کے ماں باپ انہیں عیسائی رہنے نہیں دینا چاہتے, اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. خاندانداری کا کوئی تصور نہیں ہے, تو سوچو مذہب کا تصور کہاں سے ہو سکتا ہے. کیونکہ مذہب کے اوپر سب سے پہلے توجہ دلانے والے والدین ہوتے ہیں. آج نہیں ہمارے یہاں بہت سارے بھائی سوال کر لیتے ہیں کہ یار میں اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہوں. چھوڑ یار, سب سے پہلے توجہ دلانے والے کون تھے؟ پتہ خاموشی برتو, کیا کرنا ہے تم, اپنی فکر کرو پہلے, تمہارا بھی انجام صحیح ہوگا نہیں ہوگا. وہ تو اپنے گمان میں تم لے کے بیٹھ گئے ہو نا بات کہ میرا عقیدہ اب توحید پر آ گیا, اب میں انشاءاللہ ضرور جنت میں جاؤں گا. ہو سکتا ہے ضرور تو جہنم میں جائے, جوتے کھاتا ہوا جائے, کہ تجھے تو پتہ لگ گیا تھا, پھر تو نے ایسا کیوں کیا. ایک بات تو سمجھیں, پہلے دن سے آپ کی فطرت کے اندر یہ بات داخل کی گئی ہے کہ آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں گے. اگر آپ اپنے رب کو نہیں جانتے بالفرض, تو آپ سمجھیں آپ ابھی اپنی فطرت پر نہیں ہیں. کہتے ہیں نا اردو کے اندر مثال دی جاتی ہے, یہ آدمی اپنی فطرت سے گرا ہوا ہے. ہم اردو میں مثال دیتے نا کسی کے لیے, تو کسی کا بد اخلاق ہونا یہ بھی فطرت سے گرنا ہے. لیکن اس سے بڑا فطرت سے گرنا کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کو نہ جانتا, اس کی معرفت اسے نہ ہو. آپ اندازہ کریں, کبھی اپنے آپ کو دیکھیں اور کبھی دیکھیں ایک ڈاکٹر کو, ایک سرجن کو, ایک انجینئر کو گائے کا پیشاب پیتے ہوا. کس کو؟ ڈاکٹر کو, سرجن کو, انجینئر کو. ہندوستانی جو ہندو ہیں ہے نا, مختلف پیشے ہیں ان کے, پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ, مگر وہ گائے کا پیشاب پینے کا اگر قائل ہیں تو پیتے نظر آتے ہیں. بلکہ جب مودی حکومت نہیں آئی تھی تو کچھ تو ایسے بھی اٹھے تھے جو اس کے یعنی سائنٹیفک فوائد بتا رہے تھے, گائے کے پیشاب کے سائنٹیفک فوائد. تو وہ اس پہ ایک ایسی سوال پوچھا تھا کہ اتنے زیادہ سائنٹیفک یعنی کہ اس کے فوائد ہیں, کیا وجہ ایسی کہ انڈیا اس کی ایکسپورٹ سے فائدہ نہیں اٹھاتا.
میں پوری دنیا میں بھیجے، میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت بھیجنے والا انڈیا ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات؟ فورن کنٹریز کے اندر گوشت بھیجنے والا سب سے زیادہ انڈیا ہے۔ تو بھائی اگر پیشاب کے، گائے کے پیشاب کے اتنے فوائد ہیں تو آپ کو تو سب سے ایسے ایکسپورٹ کرنا چاہیے نا۔ لیکن بہرحال تھوڑا سمجھیں اس بات۔ اب لیکن کیا آپ اس سے حجت کریں گے جو ڈاکٹر ہے، جو سرجن ہے، جو انجینئر ہے؟ وہ تو سائنٹیفکلی اس کو پروف کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو غلط ثابت کر دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے غلط ثابت نہ کر پائیں، لیکن کم سے کم اتنا ہوگا کہ آپ کو اس وقت اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہو رہا ہوگا، یا اللہ تیرا شکر کہ میں گائے کے پیشاب کے پاک ہونے کے یا فضائل والا ہونے کے ثبوت نہیں دے رہا ہوں، پینا تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ کبھی گھوڑے کے آگے جھکنے والے لوگوں کو دیکھیں ذرا، وہ ہمارے پرانے محلے کے اندر جو نا، وہ اتنے بڑے تھال کے اندر، تو وہ جی وہ بادام پستے اور وہ کاجو بتاشے اور وہ سفید والے کیا مرمرے کیا کہتے ہیں انہیں، سفید والے جو ہوتے ہیں مکھانے، وہ تیجے میں ٹھسائے جاتے تھے جو، وہ ایسے سنیں اتنا بڑا تھال جو ہے نا وہ بھر کے، اور وہ اس کے آگے کر دیا جاتا تھا، ذوالجنا کے آگے وہ کر دیا جاتا تھا، وہ اس میں منہ مارتا تھا، بھنگ پیا ہوا ہے، اس کی جھانک گر رہے ہیں منہ میں بھنگ والے اس میں، پھر وہ پورے محلے میں تقسیم کیا جاتا، سب اس کو بطور تبرک کھاتے تھے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ ہم بھی وہ جاہلیت کھائے، ہم نے بھی کھائے۔ سنیں ذرا بات، اب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہدایت دی، او بھائی پتہ لگا کہ کس گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ آج اللہ کی اس نعمت کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم لگتا ہے کہ اس نے اپنی معرفت دی، اس نے صحیح عقیدے کی تعلیم دی، اس نے ہدایت دی۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، سب سے پہلا رشتہ عہد الست میں، سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہو گیا آپ کا حقیقی رشتہ، اسی پہ آپ کی شروعات ہوئی، اسی پہ آپ کا اختتام ہوگا، اسی پہ اگلی زندگی کی ابتدا ہے، اور اسی پر جب تک اللہ چاہے گا آپ کو رکھے گا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اے اللہ آپ ہمارے رب۔ اس اقرار کو جب پیدا ہوا، اس اقرار کے ساتھ پیدا ہوا، اس معرفت کے ساتھ ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نفی کرتے جا رہے ہیں نا، نہیں سورج نہیں ہو سکتا، نہیں چاند نہیں ہو سکتا، کسی نے پڑھایا تھوڑی ہے، کوئی فرشتہ تھوڑی آ کے بتا کہ کیا ہے ساری چیزیں، اندر سے آواز آ رہی ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ستارے نہیں ہو سکتے، نہیں چرند پرند نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب وہ ان کی فطرت میں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا وہ کیا کرنے آتے، ہمارے صوفیوں نے گھڑا اس میں اعظم پڑھتے تھے وہاں بیٹھے، اور سیکھا کس سے تھا؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ وہ اعتکاف کرتے تھے جا کے غار ہرا۔ اب اعتکاف سیکھا کس سے بھائی؟ سمجھو ذرا اس بات۔ آپ غار ہرا کیوں جاتے تھے؟ جب آپ نے یعنی یہ دیکھ لیا کہ ہمارے شہر میں ہر طرح کی بدعقیدگی ہوتی ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ناممکن ہے، ہر طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں جس سے اپنے آپ کو بچانا ناممکن ہے۔ آپ اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لیتے تھے، جیسے آپ ہم گھر سے پریشان ہوتے تو کہا جاتے ہیں ڈبو پٹی کیرم ہوٹل تھلا، اور جب وہاں سے پریشان ہو تو کیا، چل یار جانی پروگرام بناؤ، بہت دن ہوگا آؤٹنگ نہیں کی، کراچی سی ویو گورکھ ہل، ایسے ہی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے آپ نے کھانے پینے کا سامان لیا، غار ہرا میں جا کے بیٹھے۔ آپ کبھی جائیں دیکھیں اس پہاڑ سے دوسری طرف جھانک کے شہر کا پورا سارا شہر ایسے دکھتا ہے یوں۔ اب آپ وہاں بیٹھ کر آسمان اور زمین پہ نہیں، سامنے شہر ہے، آسمان دیکھ کے اللہ کی نشانیوں کو غور و فکر کرتے تھے، یہ جانچنے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات، ہم شریعت ابراہیمی پر ہیں، لیکن نہیں یہ نہیں ہے، یہ صحیح دین نہیں ہے، سارے گھٹیا عقائد ہیں، سب غلط ہیں، سب ان کے اوپر جھوٹ ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر۔ یہاں تک کہ پھر آخر کار وہ دن آ گیا کہ جس دن جبرائیل غار کے دہانے پہ کھڑے، سمجھے بات کیوں نہیں؟ اب پھر آپ کو معراج کیوں کرے گی بھائی؟ دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر لیا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ معراج تو اللہ تو سب کو معراج کرانے پہ قادر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی معراج کچھ اور تھی، یہ والی نہیں کرے گی۔ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام آنے، اسحاق علیہ السلام آنے، یعقوب علیہ السلام آنے،
اسماعیل علیہ السلام دی گئی. بہت سارے نبی ابھی تو آنے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نہیں آنا, کسی حیثیت سے بھی نہیں آنا. آپ کو معراج کرا دی گئی, آپ کو اللہ کی تمام نشانیاں کہ یعنی کہ زمین و آسمان میں چھپی وہ ساری نشانیاں دکھا دی گئیں, جن میں اگر آدمی غور و فکر کر لینا اپنے رب کو ماننے کے سوا اس کو کوئی اور چارہ ہوگا ہی نہیں. آپ کو دکھا دیا گیا, آپ نے آگے اس کی تعلیم فرما دی. اب قیامت تک آپ کو اللہ کی معرفت کو ان اشاروں میں ڈھونڈنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے, ختم, وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں. بھائی میرے توجہ کر رہے ہیں؟ اب سنیں, اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھائی آپ بڑے ہوئے, آپ کے والدین نے اگر آپ کو یہ چیز سمجھا, بیٹا یہ تو تیرا سمجھ لیں کہ ابتدائی کلاسز ہیں تیری, یہ جو تو ہمارے گھر کے اندر ہے یہ تو محض صرف ہم تجھے توجہ دلانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. کلکم رائم و کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملی ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. والدین سے اس کے اولاد کے بارے میں کہ بھائی تو نے اولاد مانگی, تجھے دی کس لیے تھی, وہ تجھے پہلے دن بتا دیا گیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنا بندہ بننے کے لیے. تو نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ تیرے بچے فلم سٹار بنے, کرکٹر بنے, اسپورٹس مین بنے, تیرے بچے انجینئر, فوجی, سب کچھ بنے. ہو سکتا ہے آخر کے اندر کچھ بھی نہ بنے ہو تو گٹکا مین پوری بیچ رہے ہو. ہاں, ہمارے یہاں کا بہترین میں جب کچھ بھی نہیں کرنا آتا تو آدمی کرتا ہے, کمپیوٹر کی تار لے, اس کے نیٹ کی تار لیے پھر رہے ہیں رات میں. بہترین کام ہے ہمارے, اسی سے تو ہم ترقی کریں گے. سنو ذرا بات کو بھائی, تو نے اس میں سب میں اپنا کردار ادا کر دیا, اور خاص طور پہ وہ مائیں میری بڑی دشمن ہے. پتہ ہے, مائیں اور بیویاں میری بڑی دشمن, بہت بد دعائیں دیتی ہیں میرے کو عورتیں. صحیح بتا رہا ہوں, اتنا تو وہ جہلم والے نہیں دیتے میرے کو, یقین کر. وہ جو ماں ہے نا, وہ جو بیچاری, بس تو جلدی سے بڑا ہے, تیری شادی کر دوں, تیرے ہاتھ پیلے کر دوں, میں زندگی کی یہی تمنا ہے میری. وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا, کرسٹوفر کولمبس جو نا, وہ امریکہ دریافت نہیں کر پاتا, اگر رستے میں اسے SMS آ جاتا واپس آتے ہوئے نا, آدھا کلو دہی لیتے ہوئے نا. بات ہے دیکھیے, مطلب سب کو اگر فوجی نہیں بننا, سب کو اگر عالم نہیں بننا, سب کو اگر ڈاکٹر نہیں بننا, تو سب کو شادی بھی تو نہیں کرنی ہے معذرت کے ساتھ. کچھ تو آپ کے مشنری لوگ ہوں جو ایک مشن پہ کام کرتے رہے. آپ پیلے عورت کے ہوتے ہیں, مرد کے تو نیلے ہوتے ہیں, اور کما کے کالے ہوتے ہیں. میری مثال مت لینا, سمجھے کچھ بات کو نہیں. تو غور طلب نقطہ ہے کہ بھائی وہ والی کیفیت تو ہماری نہیں ہے نا. اب جی وہ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ اس فطرت کے ساتھ بیچارے بڑے ہو رہے ہیں کہ باپ پال رہا ہے کہ میرا نام روشن کرے گا, بڑھاپے ہوگا میرا سارا. ماں نے ذہن بنایا ہوا, شادی کروں گی. بیٹا میں مرنے والی شادی کروں گی, اور اس کی شادی کے 6 سال بعد زندہ رہی. بیٹا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا میں کبھی بھی جا سکتی ہوں, شادی کر لے. پوتے کھلا رہی ہے. ہاں دیکھیں, اگر آپ کے بچے میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے تو اسے کہیں مت پھنساؤ. اللہ کے واسطے اس سے ملک اور قوم کی کوئی خدمت, کوئی دین کی خدمت لے لو, پھر کروا دینا اس کی, پھر پھنسا دینا اسے کہیں بھی غریب کو. نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ اور اگر وہ نہیں ہے کسی, وہ ہے ہی اس مقصد کا, دکان پہ کام کروا لو, تنخواہ لے آئے گا, گھر چلا لے گا, پھر شادی کر دو اس کی. بس اچھا ہی کیا وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سپنا ہے, میں مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں, بس تو میں اس کی پہلی فرصت میں اس کی شادی کرا. بچہ بیوی کو لے کے جائے گا, عمرہ کرے گا, بہت اچھا, زبردست, حج کرے گا. بھائی یہ کام لو اس سے, اس سے بڑا مقصد اس کی زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بچہ ایک بالکل ایکسٹرا آرڈنری قسم کا غیر معمولی بچہ ہے, اچھا وہ غیر معمولی بچہ ہے تو اس کو بھی پھر غیر معمولی ماں باپ بھی تو چاہیے. سمجھے بات کیوں؟ یہی وجہ ہے خرابی بڑھتے وہ خرابی کا درجے پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری تو ہوتا ہے, اگر اس کا دماغ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں, منفی چیزوں میں, اسلام مخالف چیزوں میں, ملک مخالف چیزوں میں, قوم مخالف چیزوں میں, اس کا دماغ ان چیزوں میں زیادہ چلتا ہے بنسبت اسلام کے.
آج جب یہ سوال ہوتا ہے تو اس کا صحیح مطلب کیوں جواب دیتے ہوئے ہمارے ہونٹ کہاں پر ہوتے ہیں جب ہم سے سوال ہوتا ہے کہ کیا ایسی بات ہے اسلام تمہارا وہ سائنسدان پیدا کیوں نہیں کر رہا جو اموی خلفاء کے زمانے سے لے کے عباسی خلفاء کے زمانے تک اسلام نے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کیے نا، اب کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وجہ اس کی؟ وجہ یہ کہ آپ کو نصاب سے باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو وہ بچے لانے پڑیں گے۔ آج ہمارے پاس بچے کون سے پیش کیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ تو بالکل ڈفر ہوتے ہیں۔ مدرسہ حفظ وغیرہ نادرہ وغیرہ میں کون سے بچے بھیجے جاتے ہیں؟ گھر کا بالکل فارغ بچہ، کسی اسکول نہیں پڑھے اس کو مدرسہ بھیج دو، پھر امید کس کی کرتے ہیں؟ اسلامی انقلاب کی۔ وہ اسلامی انقلاب لائے گا وہ؟ بھائی میں نے عرض کیا نا کہ ہر بندہ اگر فوجی نہیں ہو سکتا اور ہر بندہ اگر ڈاکٹر نہیں ہو سکتا تو ہر بندہ انقلابی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تو اپنی جگہ ایک بات ہے نا۔ لیڈنگ رول والے آدمی تو چند ہی ہوتے ہیں، پھر سارے تو ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا ان میں تو پہنچنا پڑے گا نا آپ کو کسی بھی طریقے سے، کہ آپ باہر رہے گا آپ سمجھو بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ۔ جب تک ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی ہمیں وہ لوگ بھی نہیں دکھ سکتے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے۔ پھر آخر کار تھک ہار کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی دیکھو اب جب ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو پھر ایک ہی سسٹم ہے، کیا؟ ووٹ ڈالو۔ ووٹ ڈال کے ہم اس نظام کو بدل سکتے ہیں۔ بدل 55 سال پہلے تیرے جیسی آواز ایک جماعت نے اٹھائی تھی، آج کراچی کے اندر ان کے جو بورڈز لگے ہوتے ہیں نا ان میں بلوں کے مسئلے لکھے ہوتے ہیں۔ کسی وقت میں خلافت کی آواز پہ کھڑے ہوئے تھے، آج بلوں کے مسئلوں پہ کھڑے ہوئے۔ کیا ہو بھائی احتجاج کس کے خلاف ہے؟ بھائی وابڈا کے خلاف۔ بھائی خلافت کہاں چلی گئی؟ وابڈا کے بلوں میں چلی گئی۔ سمجھے بات کو؟ یاد رکھیں، غور طلب نکتہ ہے کہ کبھی یہ ناممکن ہے کہ آپ سیمنٹ کی عمارت بنانا چاہتے ہیں، پکی مضبوط ایسی پتھر والی وہ عمارت بنانا چاہتے ہیں، اور بنا کیا رہے ہیں؟ گارا، سیمنٹ جیسی بنا کے دکھاؤں گا، نقصان وہ ویسے ہی پہنچائے گی گر کے، لیکن سیمنٹ جیسی کبھی بن پائے گی؟ کبھی بھی نہیں بن پائے گی۔ لطیفے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے دن کہہ دیا تھا خلافت اس وقت کھڑی ہو سکتی ہے جب اختلاف ختم ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ خلافت کھڑی جب ہوگی جب اختلاف ختم ہو، اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اس میں حزب اختلاف ہوتا ہے۔ جو حزب اختلاف نہ ہو تو آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ دائیں بازو بائیں بازو کی پارٹی رہے گی، جبکہ اسلام میں دائیں بائیں پارٹیاں ہیں ہی نہیں، ایک ہے بس۔ حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب تمہارے درمیان یہ خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دو، وہ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار کرنا چاہتا ہے، یعنی دائیں بازو بائیں بازو کی جماعت نہیں، ایک جماعت۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر آپ اپنا طریقہ چھوڑ کر آپ چاہیں کہ کسی اور طریقے کے ذریعے میں کسی قسم کا کوئی بدلاؤ لا سکتا ہوں تو آپ تو بدل جائیں گے انشاءاللہ، بدلاؤ لا پائیں گے۔ لنڈے کے مولوی، کون سے مولوی؟ مطلب میں آپ کو بتاؤں لنڈے کے مولوی کون سے ہیں؟ جو آخر کار پینٹ شرٹ پہن کر، بھائی ہم مغرب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پینٹ شرٹ پہن کے کر کر کر، تو پہلا نہیں ہے۔ مصر میں اخوان المسلمون بھی ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، تو پہلا نہیں ہے، کر کوشش کر۔ سوائے اس کے کہ اسلام کو ماڈرنائزڈ کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، اسلام سمجھایا جا سکتا۔ یاد رکھیں ہر وہ طریقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا وہ بہترین طریقہ تھا۔ انہیں زبانیں سیکھنے کی ضرورت تھی، انہیں زبانیں سکھائی گئی تھی۔ انہیں تہذیبیں سیکھنے کی ضرورت تھی، انہیں تہذیبیں سکھائی گئی تھی۔ انہیں جنگوں کی ضرورت تھی، انہیں جنگیں سکھائی گئی تھی۔ انہیں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ کے رسول نے ان کو اس چیز کی تربیت، جو ان کے لیے ضروری تھی نا دعوت اور دین کی اقامت کے لیے، وہ سب اللہ کے رسولوں نے سکھا کے گئے۔ کوئی نئی چیز آپ آج ایسی نہیں لے کر آ سکتے جس پر آپ یہ دعویٰ کرو کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اب دوبارہ سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دوبارہ وہ کام اس لیے نہیں ہو رہا تم صحابہ والے طریقے سے کر نہیں رہے، اور تم ایسا اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ کچھ تمہاری کرپشن بھی بیچ میں موجود ہے جس کا پردہ فاش ہونے کا تمہیں ڈر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ کرپشن تمہاری بھی بیچ میں موجود، کچھ ڈکٹیشن پہ عمل تم نے بھی کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر بچہ اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بریلوی بننا نہیں چاہتا، کوئی دیوبندی بننا نہیں چاہتا، کوئی شیعہ بننا نہیں چاہتا، یہ بات یاد رکھیں۔
اور بھائی میرے کوئی نہ ٹارگٹ کلر بننا چاہتا ہے نہ ٹارگٹ کلنگ کا وکٹم بننا چاہتا ہے، کوئی بھی یہ چاہتا نہیں ہے۔ یہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میرے والدین سے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی ایسا، مطلب آپ دیکھیں نا، معاذ اور موفز کی والدہ لے کر آ گئی نا اللہ کے رسول کے پاس۔ سوچتی نا اس بات کو، میرے بڑھاپے کا سارا یہی تو 2 بچے ہیں۔ اور بھائی میرے پیارے نہیں سمجھے، میں خالد بن ولید کو بھیج دیا باہر، 1 سال گزر گیا وہ نہیں آ رہے، دوسرا سال لگ گیا وہ نہیں آئے، بلایا نہیں گیا، تیسرا سال لگ گیا انہیں نہیں بلایا۔ اللہ کے رسول انتقال کر گئے، ابو بکر خلیفہ ہو گئے، انہیں نہیں بلایا گیا۔ ابو بکر کا دور مکمل ہو گیا، ابو خالد بن ولید کو مدینہ نہیں بلایا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا لیا، 6 مہینے تک مدینے کے اندر ہے، 6 مہینے بعد دوبارہ بھیج دیے گئے۔ اب جو گئے تو شہید ہی ہو گئے، واپس آئے۔ مطلب اگر سوچو نا، خالد کے گھر والے تھے، خاندان تھا، قبیلہ تھا، خالد کی اپنی زندگی تھی نا۔ چلو چھوڑو، مصعب بن عمیر، بھائی شہزادہ تھا یار، شہزادہ، مکے کے سب سے رئیس ترین آدمی کا بیٹا، باپ نے کبھی ہاتھ پر مٹی نہیں لگنے دی۔ اور جب اللہ کے رسول یہ پورا واقعہ بتا رہے تھے نا، تو اشارہ تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے تھلے پر پڑے ایک آدمی کی طرف کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کے دامن کے حصے سے کپڑا پھٹا ہوا، ایک پتھر پہ لپٹا ہوا، اس نے اپنے سر کے نیچے بطور تکیہ لگایا ہوا، اس کی داڑھی اور سر کے بالوں میں مٹی بھری پڑی۔ ایسے دکھایا اللہ کے رسول نے، اسلام آدمی کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد فرمایا یہ مصعب ہے، جس کے باپ نے کبھی اس کے ہاتھ پہ مٹی لگنے دی، اس کی قمیص کا دامن پکڑ کے 10-10 20-20 غلام چلتے تھے، اتنی بڑی تو قمیص پہنتا تھا، اور ایک 2 محلوں کے فرق سے لوگ سمجھ جاتے تھے مصعب آ رہا ہے، کہ ایسی نفیس خوشبو لگاتا تھا، ایسی پرلطیف خوشبو لگا کر آتا تھا۔ مکے میں وہ خوشبو کسی کے پاس نہیں۔ آج اس مصعب کا حال کیا ہو رہا ہے؟ صرف کس لیے مطلب آپ اندازہ تو کریں، اسلام کا سب سے پہلا مبلغ جو باہر دعوت کے لیے گیا ہے وہ کون گیا ہے؟ ایک امیر ترین آدمی کا لڑکا، اکلوتا لڑکا، نازو نام میں پلا ہوا۔ ہمارا والا جاتا ہے نہیں۔ کیا سائنس کیا ہے؟ سائنس یہ ہے، یہ اور اس کا باپ کمائے گا، ہمارے والوں پہ لگائے گا، ہمارے والے باہر جائیں گے، کلمہ پڑھا کے آ جائیں گے، بعد میں قادیانی جائیں گے، انہیں قادیانی بنا دیں گے، عیسائی جائیں گے انہیں عیسائی بنا دیں گے، یا کوئی دوسرے مشرک جائیں گے انہیں مشرک بنا دیں گے۔ کیونکہ ہم پہ فرض کیا ہے؟ ہم پہ فرض کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھوا دینا، صرف نماز سکھوا دینا، وضو نماز طہارت بس یہ سکھوا، بس ہم پہ فرض یہ ہے۔ اس کے بعد ہم پر کوئی چیز فرض تھوڑی ہے۔ لطف کی بات یہ، محلے کا ایک آدمی فجر کی نماز میں نہیں آ رہا ہے اور میں کلمہ پڑھانے گاؤں میں جا رہا ہوں۔ ابے تو جواب دے، ان کا ہے یا ان کا ہے؟ پہلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، پہلے دن حکم دیا گیا، پہلے دن وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کا ڈر سناؤ۔ تو ہمارا لگا یار چائنا جا رہی ہے جماعت، جا بھائی جا، چائنیز سیکھ کے آئیے، کام آئے گی۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، سب جگہ جائے، دعوت کا کام تو ہر علاقے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، لیکن جب آپ کے اپنے علاقے میں بھی ہو رہا ہو، جیسے صحابہ کرتے تھے، سارے کے سارے جہاد نہیں کرتے تھے، سارے کے سارے تبلیغ نہیں کرتے، سارے کے سارے تجارت نہیں کرتے تھے، سارے کے سارے، کوئی بھیڑ چال ان میں تھی ہی نہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے منصب تھے اور آئی کیو لیول کے مطابق تھے، اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق۔ یہ بھیڑ چال بالکل بھی نہیں تھی، حاجی صاحب کے سارے بیٹے جہاد پہ جائیں گے، 4 شہید ہو گئے، 5واں بھی ہوگا، حاجی صاحب کے 4 بیٹے عالم ہیں، 5واں بھی بنے گا۔ ابے اتنی باصلاحیت بچے تو ایک آدھ کو ڈاکٹر ہی بنا دو، کام آ جائے گا یار، ایک آدھ کو فوج میں بھیج دو، آخر میں تو باس کی چلنی ہوتی ہے۔ بھائی آخری کس کا ہے؟ آخری آرڈر کس کا ہے؟ دا آرڈر آف دا ڈے۔
نہیں طاغوتی حکومت یہی کرتا مر جائیے طاغوتی حکومت. جی سی ڈی میں 20 روپے دے دے گا, ڈیٹیکشن کے لیے رشوت دے دے گا, مسجد کے کیا ہے این او سی کے لیے رشوت, جب تجھے طاغوتی حکومت نہیں دیکھے گی. اور نظام کو بدلے گا بھی تو طاغوتی طریقے سے ہے, ووٹ ڈال کے. اگر اصل طریقہ اس سے کبھی بھی نہیں بدلے گا. آپ اندازہ کریں ایسی یتخبط الشیطان من المس, شیطان نے چھو کے ہمارے لوگوں کو ایسا خبطی کیا ہوا ہے جس کی قدر نہیں. بینک حرام, اچھا پھر بیت المال, اب وہ خلافت میں, پھر خلافت وہ جب آلات سازگار ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ دعوت کے ذریعے. اور دعوت وہ دے رہے ہیں کہاں؟ جمعرات کی درسوں میں. کون؟ 8 افراد, اور باقی وہ سن کے گھر چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بولتے ہوئے. پھر ان کا کام سو جاتا ہے, اگلے دن صبح گھر کے کاموں میں لگے ہوتے. چاہتے گئے انقلاب. فلسطین کے لیے فوجیں کیوں نہیں جا رہی؟ تو کیوں نہیں آ رہا؟ راستہ نہیں ہے. بنا کیوں نہیں؟ سسٹم ہمارا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ کام نہیں کیا. بھائی میرے بتاؤ نا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بات. ہمارا مسئلہ یہ ہے, انگلی اٹھاتے ہیں 3 انگلیاں کس کی طرف آتی ہیں؟ جب تک میں اپنے ضمیر میں نہ جھانک لوں نا میں اپنی فطرت پہ ہوں یا نہیں. ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. میں اپنی فطرت پہ ہوں یا نہیں؟ اگر میں اپنی فطرت پر ہوں تو ٹھیک ہے, میں اپنی فطرت پہ نہیں ہوں, بیکار ہے میرا کسی کے اوپر بھی اعتراض کرنا. بھائی میں کچھ کروں گا تو کسی کے بول سکتا ہوں, میں کچھ نہیں کروں گا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ میں کسی کے اوپر انگلی اٹھا دوں. مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن عہد دیا. یار آپ توجہ کریں, وہ امیجن کریں ذرا, بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے سامنے, بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے سامنے, پوری کائنات کا خالق و مالک ہمارے سامنے ہے. ہم جمع کیے جا رہے ہیں, ایک عہد ہم سے لیا جا رہا ہے. وہ کائی کے لیے تھا؟ اس لیے سبحان اللہ الستو بربکم کے کوئی معنی تو ہوں گے, کوئی سمجھداری کی بات تو ہوگی جب تو یہ گواہی دے رہا ہے. اب بھائی سمجھو, غور طلب, آپ پاکستان کا ترانہ کیوں پڑھتے ہو؟ پاکستان کے ترانے کے احترام میں کھڑے کیوں جاتے ہو؟ قانون ہے نا آپ کیا, کیوں؟ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ آپ کون ہو, آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو. یہ ترانہ پڑھ کے کھڑے ہو کے آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو. سمجھو ذرا اس بات کو, اگر آپ کا بادشاہ حاکم مالک اللہ ہے, اس کی گواہی کیسے دو گے اور کیسے دلواؤ گے؟ اس کی گواہی کیسے دو گے, کیسے دلواؤ گے؟ وہ تو آپ دیتے آ رہے ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, 5 ٹائم نماز میں دیتے آ رہے ہو. بولے کے بعد یہی وجہ, اندازہ ہی نہیں ہے کہ جملہ منہ سے نکالا گیا تھوڑی دیر پہلے. اوے بھائی تو بھی تو کہہ کے گزرا ہے اشہد ان لا, وہ تو اس عہد کو دوبارہ دہرا رہا ہے, پھر دہرا رہا ہے, پھر تیسری عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, پھر جمعہ, دہرایا جا رہا ہے تو اس عہد کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس عہد کو بار بار دہرا رہا ہے. اب یہ بتا تو اس عہد کے لیے کر کیا رہا ہے؟ میں اس عہد کے لیے الحمدللہ علاقے میں مسجد میں اس سال زکوٰۃ جمع کریں اور نماز پڑھتا پہلی سال, اور سارے روزے, اور عمرہ کر کے آؤ 3 دفعہ الحاج. مزید کچھ ہوتا ہے؟ مزید کچھ ہے؟ مطلب مزید میں ہم بات کریں مثالی طور پہ جہاد, اب اس میں تو 2, ایک تو وہی والا تکفیری والا, ایک ریاست والا ہے, اور ایک ہمارا والا تھا, نظر ہو گیا سیاست کی. اور سنو, غور طلب نقطہ ہے بھائی, جہاد وہ نہیں ہوگا. اچھا 3 بیویاں نہیں, سوری, اچھا بچے, مطلب مثال کے طور پر ہمیں چاہیے فوج میں اپنے لوگ, ہمیں چاہیے اداروں میں اپنے لوگ, انجینئر ہمارے ہوں,
نہیں سمجھا؟ کانٹریکٹر ہمارے ہوں، بیوروکریٹس ہمارے ہوں، ٹیکنوکریٹس ہمارے ہوں، دے دو اپنے بچے. 2 بچے ہیں میرے، پہلے ہی خاندانی منصوبہ بندی والوں نے پہلے ہی کام کر دیا ہمارے پہنچنے سے پہلے. ڈائٹنگ والی لایا، وہ جن ہی نہیں پائی، 2 سے 3 آپریشن ہوئے، ختم، دی اینڈ. ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ بچہ ہوتے مر جائے گی. اس کے بعد تو میرے وارنٹ نکل جائیں گے اگر میں نے کچھ بول دیا تھا. لیکن بہرحال، اور سنیں بڑی غور طلب بات ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 3. اس میں بیٹیاں کتنی تھی؟ 2. انہیں پڑھا لے. پردہ ہاں تو وہ پردے میں رہ کے پڑھ لیں گی. انہوں ڈاکٹر بنا لے یار، انہیں سائنس کے والے سے پڑھا لے. نہیں وہ شادی کی عمر کو پھر کیا کروں؟ میں تو ضروری ہے شادیاں کروانا. سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ چھوڑ دے بھائی، تیری والیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی تو کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے تیری والی پڑھ جائیں، نہ پڑھے تو کرا دیو، نہ پڑھیں تو کرا دیو. یہ بیٹوں کا رکھ، نہیں پڑھے تو پھنسا دے، ہاتھ کسی کے پیلے اس کے نیلے کروا دے. یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان قوم کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. ہم سب اینٹیں ہیں، ہم سب اینٹیں ہیں. ہر اینٹ اپنے ہونے کے مقصد کو سمجھے. کسی بھی بلڈنگ میں سے ایک اینٹ کھینچ لو، کچھ ہوگا؟ اب بتاؤ یار، کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری طرف سے ایک اینٹ کھینچ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تیسری طرف سے ایک اینٹ کھینچ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر چوتھی طرف سے کھینچ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی ترتیب جاری رکھو. اب بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا، اینٹیں نکلتی جا رہی ہیں، نکلتی جا رہی ہیں، نکلتی جا رہی ہیں. بلڈنگ بھی پرسکون کھڑی ہے، کھینچنے والا کھینچے جا رہا ہے، نکلنے والی نکلتی جا رہی ہیں. ایک دن آئے گا ہلکا سا کوئی زلزلہ، ہوا، دھماکہ، کچھ بھی ہوا، بلڈنگ دھڑام سے نیچے آ گرے گی. کیونکہ پہلے تک تو وہ بلڈنگ تھی، لیکن جو اینٹیں ایک ایک کر کے نکلتی گئی نا، کہ جن کے نکلنے کا ہمیں شعور نہیں ہو رہا تھا، کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں نہیں ان کے نکلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخر کار وہ بلڈنگ دھڑام سے آگے نیچے گر گئی. آج آپ سمجھ لو کہ اگر آپ کسی بھی نام پہ اس دین سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہو تو آپ سمجھو کہ یہ دین اپنی عظمتوں کو یہاں چھو سکتا ہے، یہ اپنی عظمتوں پہ آ سکتا ہے اور اس یا اس راستے سے آ سکتا ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ راستہ تھے آپ، اینٹ تھے آپ کو جڑنا تھا. پہلے آگے آپ جڑتے ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک. آپ دیکھیں، آپ نے سیاسی جماعتوں کے جلسے دیکھیں، بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں. پتہ نہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہم تو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. بڑی بڑی خلائی مخلوق آئی ہوئی ہوتی ہے اس میں. نہیں ایک تو وہ نہیں، یہ والے خلائی مخلوق تو باس کو کہتے ہیں، نہیں وہ نہیں، ان میں ہوتی ہیں خلائی مخلوق ایک سے. مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہوا لاڑکانہ کے ایک سیاسی جلسے کا. تو اس کو پوچھا گیا کون سی پارٹی کا جلسہ ہے؟ کہہ رہا پتہ نہیں. کہہ رہا پتہ نہیں. سمجھے؟ تو میں نے خلائی مخلوق غلط کہا ہے. تو مثال کے طور پہ خلائی مخلوق والی فلموں ڈاکومنٹری میں کیا ہوتا ہے، پلانٹ پہ اتر کے پوچھتے ہیں کون سا پلانٹ ہے، پوچھتے ہیں نا. اسی طریقے سے اس سے پوچھا گیا، اسے کا پتہ نہیں، تو مجھے تو لے آئے ہیں. لیکن اللہ کی قسم، اچھا چھوڑو، ایک اور پارٹی ہے. بھائی پوچھا تم یہاں کس لیے آؤ؟ کیا بریانی کھانے؟ بریانی بہت اچھی ہوتی ہے، بریانی بہت اچھی ہوتی ہے ان کی. اور تیسری والی کے لیے تو بڑی تیاریاں ہوتی تھی، یقین کرو. لڑکے بال وال کٹواتے تھے، کلر ولر لگواتے تھے، اور پینٹ شرٹ چشمے وشمے. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے بات کوئی پکی ہو جائے، کوئی سلسلہ ہو جائے وہاں پہ. تیسری والی میں تو یہ تھا، ایک کا پتہ ہی نہیں، ایک میں بریانی اور ایک میں رشتے تھے ہو رہے ہیں. سمجھے بات کہہ لی؟ چلو اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا ہے بھائی، یہ جو افراد ہیں یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر ایک تاثر آتا ہے، آدمیوں کا سمندر دیکھا. اور والا بھی کہہ رہا ہے ہاں افراد تو دیکھو یار، پورا مینار پاکستان بھرا ہوا ہے یار.
اور یقین کرو کہ اگر ان خلائی مخلوقوں سے جا کے پوچھو گے وہ تو پھر میرے والے فارمولے پہ کبھی عمل کر کے تو دیکھو، پھر آپ کو پتہ لگے کہ کون کس اس پہ کیا ہوا. سمجھے یا نہیں بھائی؟ ایک نصیحت نکل آئی کہ عبداللہ بن ام مکتوم قسطنطنیہ کے خلاف پہلا جہاز تیار ہو رہا، ہوائی جہاز، پانی کا جہاز تیار ہو رہا، اس میں لوگ چڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم بھی جا رہے ہیں اوپر. قسطنطنیہ خودکش مشن تھا، پتا آپ کو؟ یعنی کہ وہاں سے زندہ آنا بہت مشکل تھا. پہلے حملے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پتہ ہی نہیں تھا نا، معاملات کا ہی نہیں پتا تھا. انہی کا جزیرہ، انہی کی بندرگاہ، انہی کی مطلب دنیا کی سب سے طاقتور آرمی روم. یہ جہاز پہلی دفعہ سمندری لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، اتنا تجربہ بھی نہیں ہے غریبوں کو. عبداللہ بن ام مکتوم اوپر چڑھ رہے ہیں. وہ کسی نے روک کے پوچھا بھائی سورۃ توبہ کی آیت نہیں پڑھی کیا؟ عامہ کے اوپر جہاد نہیں ہے، نابینا کے اوپر جہاد نہیں ہے، تم پہ تو جہاد معاف ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ لگا مسلمانوں کی تعداد بڑھانے. کچھ سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ میں جہاد نہیں کر سکتا لیکن جا کے اپنے بھائیوں کی تعداد تو دکھا سکتا ہوں کہ اتنے سارے آئے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور بھائی میرے یقین کرو، اپنی حیثیت کو پہچانو. ہمارے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ کسی بھی کام کو لے کے سب سے پہلا مسئلہ آتا ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، تیرے نماز پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کون سا کارنامہ ہو گیا تیرے نماز پڑھنے. فالتو میں آ کے جمعہ والے دن رش کر رہا ہوتا ہے، پھلانگ تب آئے گا، کپڑے بھی سنبھالے گا، فرض پڑھ کے تجھے نکلنا بھی فوراً ہوتا ہے، پیچھے نمازیوں کے منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کب ختم کرے گا میں جاؤں. پاگل ہے، گھر میں پڑھا نہ کر، وہیں پڑھ لے نماز. کسی نے کہا تیرے روزے رکھنے تو کوئی بہت بڑا اس دین کو فائدہ ہے، کچھ اناج بچ جائے گا ہمارا، کچھ تیری اپنی کوئی تربیت آئے گی. تو تقوی گھر بیٹھے حاصل کر لے بھائی. میرے عمل کرنے سے میری اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے. اب وہ بتائے سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا میرے نفس کا اطمینان. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہتا ہے اللہ، یوں پکارتا. یہ متذبذب لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جنہیں اپنے مسلمان ہونے پر اطمینان ہے. مجھے اور آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر اطمینان نہیں ہے. اور یہ اطمینان جب ہی آ سکتا ہے جب اس دین کو اس کی گہرائیوں سے جان کے اس کے مطابق عمل کریں، اس کی ایک ایک بات پہ. خود کو معمولی نہیں سمجھے. آپ اس ملت کے ایک اینٹ ہیں، اپنے اینٹ ہونے کا مظاہرہ کریں. کچھ نہیں کر سکتے، جڑے رہو. کچھ نہیں کر سکتے، کیا کرو؟ جڑے رہو، الگ تو نہ ہو، بلڈنگ کو کمزور تو نہ کرو بھائی. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.